السلام علیکم دوستوں، ناول ایس ایس پروجیکٹ مصنف مظہر کلیم ایم اے پارٹ 2 ایپیسوڈ 11۔ عمران اور اس کے ساتھی گھاٹ سے نکل کر مطلوب کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آخرکار اس پہاڑی تک پہنچ ہی گئے جس پر وہ اڈا واقع تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سرد ہوا کے طوفان بھی مسلسل وادی میں چل رہے تھے اور ان کے جسموں پر مخصوص لباس بھی موجود نہ تھے۔ اس کے باوجود انہیں اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے عام سے ہی حالات ہوں۔ یہ سب ان مخصوص کیپسولوں کا کمال تھا جو مطلوب نے مہیا کیے تھے۔ پہاڑی کا جائزہ لینے پر عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سائے لایا، کیونکہ پہاڑی بہت بڑی تھی کہ اس پر چڑھائی ناممکن یا بے حد مشکل ثابت ہو رہی تھی، اور ایسی پہاڑی پر چڑھنا کوئی زیادہ مشکل نہ تھا۔ ان کے پاس کوئی پیما کا جدید اور مکمل سامان بھی موجود تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد ان کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، قدم قدم چلتے ہوئے خاصی بلندی پر پہنچ گئے۔ سب سے آگے عمران تھا اور سب سے آخر میں مطلوب۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مخصوص رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اچانک عمران کو بائیں ہاتھ کچھ دور ہلکی سی روشنی کا احساس ہوا تو وہ چونک کر رک گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آہستہ آہستہ ادھر کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ ذرا آگے بڑھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ برف کے اندر یہ ایک روشن ساتھ جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ عمران نے سر آگے کیا اور نظر کے کنارے سے اندر جھانکا، اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ روزن سے اسے ایک گھاڑ نما کمرہ نظر آ رہا تھا جو کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا جس کا چھوٹا سا دہانہ تھا۔ عمران نے ہاتھ پیچھے کر کے اپنے پشت پر موجود تھیلے میں سے کال نکال کر ایک چھوٹا سا پستول نکالا اور اس کا رخ روزن کے اندر کی طرف کر کے اسے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی پستول کی نالی سے ایک چھوٹا سا کیپسول نکل کر روزن کے اندر غائب ہو گیا۔ عمران نے دوسری بار ٹریگر دبایا، پھر پستول کو واپس تھیلے میں ڈال دیا۔ اس دوران اس کے پیچھے آنے والی ریز اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جولیا، تم اس روزن سے اندر داخل ہو سکتی ہو؟ میں نے بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کر دیے ہیں۔ گیس 5 منٹ بعد اپنا اثر ختم کر دے گی اور تم اس روزن سے اندر جا کر اس اڈے کا اصل راستہ کھول دو، ورنہ باہر سے تو اس کا راستہ تلاش کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران صفدر بھی چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ جولیا نے بیٹ سے بندھی ہوئی رسی کھولی اور جولیا کے کہنے پر صفدر روزن کے نیچے بیٹھ گیا اور جولیا اس کے کندھوں پر چڑھ کر اچک کر روزن میں داخل ہوئی یا پھر اسے گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ان کی نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس دوران تنویر بھی وہاں پہنچ گیا۔ عمران اس دوران گھوم کر دوسری طرف جا چکا تھا، جبکہ جولیا وہی روزن کے پاس ہی رک گئی تھی۔ جولیا کہاں ہے؟ اچانک وہاں پہنچتے ہوئے صفدر نے پوچھا تنویر نے۔ او، جولیا کو اکیلے اندر نہ جانا چاہیے تھا، تنویر نے تشریف بھرے لہجے میں کہا۔ جولیا بچی نہیں ہے، پاکیزیہ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہے اور اب اس روزن میں وہی جا سکتی تھی، صفدر نے جواب دیا اور تنویر نے سر ہلا دیا۔ اس دوران کیپٹن شکیل بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر کھٹاک کی آوازیں دوسری طرف سے ابھری، وہ سب چونک پڑے۔ آ جاؤ، دروازہ کھول گیا۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی اور وہ سب اس طرف کو چل پڑے جدھر عمران گیا تھا۔ مطلوب بھی پہنچ گیا۔ پھر دوسری طرف گھومتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھے انہوں نے سرنگ کا ایک دانہ کھلا ہوا دیکھا اور اس میں داخل ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ایک بڑے گھر کمرے میں پہنچ چکے تھے جہاں 3 افراد نیچے گرے ہوئے پڑے تھے اور کار کے ایک دیوار کے ساتھ 3 بہت بڑی بڑی مشینیں نصب تھی۔ ایک طرف میز پر ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا۔ گھر کے کونے میں صندوق کے ڈھکن جیسا ڈھکنا اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور لوہے کی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں ایک آدمی بھی ہوش پڑا ہوا ہے، نیچے سے عمران کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد عمران ایک آدمی کو کاندھے پر لادے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ ارے تم نے دروازہ بند نہیں کیا، اسے بند کر دو، عمران نے اس آدمی کو فرش پر لٹاتے ہوئے کہا۔ جولیا نے دیوار پر لگا ہوا ایک سر ڈائل گھمایا تو کھٹاک کی آواز سے وہ سرنگ دوسری طرف سے تاریک ہو گئی۔ اسے اٹھا کر کرسی پر باندھو، یہ جہاں کا چیف لگتا ہے، عمران نے تنویر سے کہا، اور خود اس نے اپنی پشت پر بندھا ہوا تھیلا کھول کر اسے سامنے رکھا اور اس کے اندر سے ایک شیشی نکال لی۔ صفدر نے کونے میں موجود رسی تلاش کر لی تھی۔ پھر تنویر اور اس نے مل کر جب اس آدمی کو کرسی پر باندھ دیا تو عمران آگے بڑھا اور اس نے شیشی کا ڈھکنا اٹھا کر اس آدمی کے ناک سے لگا دیا۔ چند لوگ بعد شیشی ہٹا کر اس نے اس کا ڈھکنا بند کر کے اسے تھیلے میں ڈالا اور تھیلے کو ایک طرف رکھ دیا۔
چند لمحہ بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات پیدا ہونے لگے اور پھر اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے شار درجے میں پوچھا۔ کون ہو تم اور یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت جیسے مجسم ہو کر رہ گئی ہو۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ ٹیک چندر، کیپٹن ٹیک چندر، مگر تم تم وہ پاکیزائی تو نہیں ہو جسے ہم نے قتل کرنا تھا؟ ٹیک چندر نے کہا اور عمران نے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں ہم وہی ہیں کیپٹن ٹیک چندر، ہم وہی ہیں جن کو تم کہاں تلاش کرتے پھرو گے، اس لیے ہم خود ہی یہاں پہنچے۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا اور ٹیک چند نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم اندر کیسے آ گئے؟ باہر سے تو راستہ کسی طرف سے بھی نہیں کھول سکتا، ٹیک چند نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس روزن نے میرے ساتھی خاتون مس جولیا نافٹر واٹر اندر آئیں اور پھر دروازہ کھول گیا، اور تم نے اتنا بڑا روزن کیوں کھول کر رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ اس کے اندر کا ماحول خاصا سرد ہو چکا ہے، عمران نے کہا اور ٹیک چند نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ رام راج کی حماقت ہے، وہ شراب کی بو سے شدید نفرت کرتا ہے، جبکہ دوسرے ساتھی مسلسل شراب نوشی کرنے کے عادی ہیں، اس لیے مجبوراً اسے یہ روزن کھولنا پڑتا ہے۔ ٹیک چند نے کہا اور عمران نے اس بات میں سارے لا دیا۔ اب اگر تمہارا انٹرویو ختم ہو گیا ہو تو میں بھی کچھ پوچھوں؟ عمران نے کہا۔ تم کیا پوچھو گے؟ یہاں تمہارا مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں صرف چیکنگ مشینری ہے اور بس ٹیک چند نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میزائل گن کہاں ہوگی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ صرف ہیڈ کوارٹر میں ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ یہاں ان کا وجود بھی ہوتا ہے، کیپٹن ٹیک چند نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اب ذہنی طور پر پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ اور بوما ہیلی کاپٹر تو ہوگا؟ عمران نے کہا۔ نہیں، صرف ہیڈ کوارٹر میں ہے، ٹیک چند نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میجر کرشن، اور وہ بھی حد ہوشیار آدمی ہے، میری طرح نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے پکڑ لیا جائے، ٹیک چند نے جواب دیا اور عمران مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا یہ آنا بیکار ثابت ہوا ہے، ہمیں ہیڈ کوارٹر جانا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ وہاں تم جا بھی نہیں سکتے تھے، وہاں اتنی سختی سینسی انتظامات ہیں، ٹیک چند نے جواب دیا۔ کیسے انتظامات؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے چونک کر پوچھا۔ سوری، مجھے کچھ نہیں معلوم، یکلک ٹیک چند نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ اچھے بھلے جواب دیتے ہوئے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اچانک پٹڑی سے اتر گئے ہو؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ تمہاری قبیل کا لگتا ہے، ٹیک چند نے کہا، اور اس بار عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے تم سے جو کچھ کہنا تھا وہ اب کہہ دیا ہے، ٹیک چند نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، نہ بتاؤ، چلو اس ہیڈ کوارٹر کی مخصوص فریکوینسی بتا دو تاکہ میں تمہارے اس میجر کرشن کو یہ اطلاع تو دے دوں کہ وہ تمہاری لاشیں یہاں سے آ کر اٹھا لے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ٹیک چند کی آنکھوں میں یکلک چمک ابھر آئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فریکوینسی بتا دی اور پھر نمبر بھی بتا دیا تاکہ میجر کرشن کو یقین آ جائے کہ کال واقعی اسی کی پوسٹ سے ہوئی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹیک چند کی آنکھوں میں آنے والی چمک سے اس کے ذہن میں ابھرے والے خیال کو سمجھ گیا تھا کہ ٹیک چند خود یہ چاہتا ہے کہ عمران میجر کرشن سے بات کرے تاکہ میجر کرشن اسے اور اس کے ساتھیوں کو چھڑانے کا کوئی بندوبست کرے۔ کوئی کوڈ نہیں ہے؟ ٹیک چند نے کہا۔ اس کے منہ میں کوئی کپڑا ٹھونس دو، عمران نے ٹرانسلیٹر کی طرف مڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور صفدر نے اس کی ہدایات پر فوری عمل کر ڈالا۔ عمران نے ٹرانسلیٹر ٹیک چند کی بتائی ہوئی فریکوینسی اور جاستی پھر اس بٹن کو آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹیک چند کالنگ ہیڈ کوارٹر، عمران نے ٹیک چند کے لہجے میں کال کرتے ہوئے کہا۔ یس میجر کرشن اٹینڈنگ یو۔ چند دنوں بعد ٹرانسلیٹر سے میجر کرشن کی آواز سنائی دی۔ عمران نے اسے ٹیک چند کے لہجے میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اوہو، ویری گڈ کیپٹن ٹیک چند، تم نے تو بہت بڑا مارکا مارا ہے، ویری گڈ۔ دوسری طرف سے میجر کرشن کی مسرت سے بھرپور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اب ان کا کیا کرنا ہے سر؟ کیا انہیں گولی مار دی جائے یا؟ عمران نے کہا۔ سیکرٹ سروس کے چیف شاگل ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، ان سے فائنل آرڈر لینا پڑے گا۔ میں تمہاری وجہ سے بات کرتا ہوں اور پھر تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ شاگل یہاں موجود ہے اور اس کا مطلب ایک سردار نذیر سے اس نے جو سب کچھ معلوم کر لیا ہے، ورنہ وہ یہاں کیسے پہنچ جاتا؟ اور اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے بیلون کو کیوں ہیٹ کیا گیا تھا۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ شاید اسے چیک کر لیا گیا اس لیے اڑا دیا گیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے چیک کیا گیا ہے تو ہیٹ بھی کیا گیا ہے، تنویر نے کہا۔ نہیں، بیلون ایک بالکل ہی مختلف چیز ہے، اگر شاگل یہاں موجود نہ ہوتا تو اس کو فوری طور پر ہیٹ کرنے کے بجائے اس بات کی چیکنگ کرتے کہ یہ بیلون کیسا اور اس میں کیا ہے، کیونکہ ایسے بیلون عام افراد کے پاس نہیں ہوتے اور کافرستانی فوج کے پاس موجود ہے، اس لیے یقیناً انہیں خیال آتا کہ شاید کافرستانی فوجیوں کا گروپ اسے استعمال کر رہا ہے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او واقعی تم درست کہہ رہے ہو، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ شاگل تو یہ سنتے ہی یہاں پکڑنے آ جائے گا، جنگلی بھینسے کی طرح دوڑتا ہوا یہاں پہنچ جائے گا، تنویر نے کہا۔ تم نہیں جانتے ابھی اسے، یہ چیک پوسٹ بیکار ہے، یہاں رہ کر ہم اس پر پروجیکٹ کا خاتمہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں لازماً اس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنا پڑے گا۔
اور ویسے بھی ہمیں ابھی تک یہ معلومات نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کی عمارت کی ساخت کیسی اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ یقیناً میجر کرشن کو اس بارے میں معلوم ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور تنویر سمیت سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی عمران مڑا اور اس نے آگے بڑھ کر ٹیک چند کے منہ میں پھنسا ہوا کپڑا کھینچ کر باہر نکال لیا اور ٹیک چند اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیپٹن ٹیک چند، اگر میں چاہتا تو اب تک تم اور تمہارے ساتھی موت کے گھاٹ اتر چکے ہوتے، لیکن میں بے فائدہ قتل و غارت کا عادی نہیں ہوں۔ لیکن اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو واقعی گولیوں سے اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو واقعی گولیوں سے لڑا دوں گا، اگر تعاون کرو گے تو زندہ چھوڑ دوں گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میں کیا تعاون کر سکتا ہوں، اور تم نے بالکل میری آواز اور میرے لہجے میں بات کر کے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے۔ تم انتہائی خطرناک آدمی ہو، ٹیک چند نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بوما، ہیلی کاپٹر یہاں کہاں آ کر رکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر جہاں دروازے سے بائیں طرف ایک کھلی چٹان ہے اس پر، ٹیک چند نے جواب دیا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شکریہ، بس اتنا ہی تعاون کافی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ اس کے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے بھیجے اور دوسرے ہاتھ میں موجود کپڑا جبڑے کے اندر ڈالا۔ پھر تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ٹرانسمیٹر سے کال آنی شروع ہو گئی۔ ہیلو ہیلو میجر کرشن کالنگ۔ ٹرانسمیٹر سے میجر کرشن کی آواز سنائی دی۔ یس کیپٹن ٹیک چند اٹینڈنگ یو، عمران نے جواب دیا۔ کیپٹن ٹیک چند، گرفتار افراد کی کیا پوزیشن ہے؟ میجر کرشن نے پوچھا۔ وہ بے ہوش ہیں اور بندھے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اوکے، انہیں گولیوں سے اڑا دو اور مجھے کال کرو، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے میجر کرشن نے بڑے سرد محرانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کیا۔ مڑنے لگا تھا کہ کمرہ مشین پسٹل کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ عمران نے حیران ہو کر تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آ رہا تھا اور کرسی پر بندھا ہوا ٹیک چند اور فرش پر پڑے تینوں افراد گولیاں کھا کر ہلاک ہو چکے تھے۔ اس میجر کرشن نے جس سرد محرانہ انداز میں ہمارے خاتمے کا حکم دیا ہے، اسی غصے سے کافرستانیوں کو بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تنویر، کس قدر شفاف کیوں؟ بندے اور بے بس افراد پر گولیاں چلانا کہاں کی بہادری ہے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، میں دشمنوں پر رحم خانہ اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ کسی بھی وقت مسئلہ بن سکتے ہیں۔ تنویر نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، اس کا مطلب ہے بہرحال اس میجر کرشن کے حکم کی تعمیل ہوگی، کسی بھی انداز میں صحیح۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، پھر وہ دوبارہ ٹرانسمیٹر کی طرف موڑ گیا۔ اس نے اس کا بٹن آن کیا اور میجر کرشن کو کال کر کے اس نے اس کے حکم کی تعمیل کی رپورٹ دے دی، لیکن اس بار میجر کرشن کی بجائے ٹرانسمیٹر سے شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں چیف آف سیکرٹ سروس شاگل بول رہا ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ واقعی مر چکی ہیں؟ شاگل نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ یس سر، مکمل یقین ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان پر گولیاں چلائی ہیں اور وہ میرے سامنے موت کی وادی میں اترے ہیں۔ عمران نے ٹیک چند کی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، لاشوں کو وہیں رکھو، میں میجر کرشن کے ساتھ خود وہاں آ رہا ہوں، میں ان کی موت کی خود تصدیق کرنا چاہتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ شاگل کی چیخ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ایک طویل سانس لیا۔ شاگل کو ہماری موت کا یقین نہیں آ رہا، اس لیے وہ خود تصدیق کرنے آ رہا ہے۔ عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اب تم کہو گے کہ اسے ہلاک نہ کیا جائے جبکہ وہ ہر بار ہمیں فوری طور پر ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے؟ تنویر نے اسی طرح غصیلے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اس بار کوئی حماقت نہیں ہوگی تنویر، شاگل کی زندگی ہماری اس کی موت سے کہیں زیادہ اہم ہے، سمجھے؟ اب ہم نے مشن مکمل نہیں کیا اور مشن شاگل کی مدد سے ہی مکمل ہوگا۔ عمران نے سخت لہجے میں جواب دیا اور تنویر نے منہ بنا لیا۔ ان لاشوں کو نیچے پھینک دو، ہم نے شاگل اور میجر کرشن دونوں کو زندہ پکڑنا ہے تاکہ ان سے اصل پروجیکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ عمران نے کہا، اور صفدر نے آگے بڑھ کر کرسی سے بندھی ہوئی ٹیک چند کی لاش کو کھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ لاشوں سے صاف ہو چکا تھا۔ کیا ہمیں باہر رکنا ہوگا؟ جولیا نے کہا، نہیں، وہ بہرحال اندر تو آئیں گے ہی اور بری طرح مطمئن بھی ہوگی، اس لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں کو چوکنا کر دیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک بند بڑی مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد مشین کی سکرین پر بیرونی منظر نظر آنے لگا۔ باقی ساتھی بھی خاموش کھڑے اس سکرین کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد سکرین پر بوما ہیلی کاپٹر کا ہیولا نظر آنے لگا۔ چونکہ ابھی باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے سکرین پر صرف ہیولا ہی نظر آ رہا تھا جو تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا۔ جب وہ کافی قریب آ گیا تو اچانک اس کا رخ بدلا اور اس میں تیزی سے چکر کاٹا اور پھر سیدھا ہو کر اس کی بلندی کم ہونے لگی۔ پھر وہ ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ انہیں رک کیوں گئے ہیں؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ تم رک کیوں گئے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا، لیکن ظاہر ہے کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ شاگل مزید تصدیق کرنا چاہتا ہے شاید،
عمران نے کہا اور تیز سے ہاتھ اڑا کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا. ہیلو ہیلو میجر کرشن کالنگ. میجر کرشن کی آواز ٹرانسمیٹر سے سنائی دی. یس سر کیپٹن ٹیک چاند اٹینڈنگ. عمران نے ٹیک چاند کی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا کیپٹن ٹیک چاند اپنا ملٹری کوڈ نمبر بتاؤ. میجر کرشن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران ان کی بات سن کر دیکھ کیا چونک پڑا. وہ کیوں سر کیا بات ہو گئی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا. ظاہر ہے ٹیک چاند مر چکا اور اب اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے سامان کی تلاشی لے کر اس کا خصوصی کوڈ نمبر ٹریس کرتا. نمبر بتاؤ ٹیک چاند جلدی بتاؤ. دوسری طرف سے میجر کرشن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی. یس سر اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ کھل کر بات کریں. اس طرح اچانک کوڈ پوچھنا جاتی ہے. عمران نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی ٹیک چاند نہیں ہو. سر شاگل کا شک درست ہے. دوسری طرف سے میجر کرشن کی آواز سنائی دی. میں ٹیک چاند ہی ہوں. آپ بے شک یہاں کر پوری تصویر کا لیں. عمران نے کہا بکواس نہ کرو. میں اب سمجھ گیا ہوں کہ یہ تم ہو. تم ٹیک چاند کے لہجے میں بات کر رہے ہو. میرا پہلے ہی یہی خیال تھا کہ تم جیسا شیطان اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا. اگر تم ہمیں مریض کرنے کے لیے پہاڑی میں باقاعدہ روزہ نہ بناتے تو شاید مجھے اس کا خیال نہ آتا. اب میں تمہیں اس پہاڑی سمیت فنا کر دوں گا. اوور اینڈ آل. شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی. اس کے ساتھ ہی نہ صرف ٹرانسمیٹر کا رابطہ ختم ہوا بلکہ اسکرین پر نظر آنے والا ہیلی کاپٹر بھی ایک جھٹکے سے مڑا تیزی سے دور ہونے لگ گیا. عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اس کھلے روزن سے نکلنے والی روشنی نے سارا کام خراب کر دیا تھا. اس احمق نے یہی سمجھا تھا کہ ہم اس سوراخ سے اسے چیک کر رہے ہیں. حالانکہ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہاں چیکنگ مشینری موجود ہے. اس کے لیے ہمیں اتنا بڑا روزن کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اصل میں اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی ہلاک ہو سکتے. اس لیے روزن سے نکلنے والی روشنی دیکھ کر وہ بھڑک اٹھا. بہرحال اب کیا کرنا ہوگا؟ ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے میزائل فائر کر کے بیلون تباہ کیا تھا اس طرح اس پہاڑی پر بھی میزائلوں کی بارش کر دے. صفدر نے کہا وہ واقعی ایسا یاد نہیں ہے. وہ وہاں پہنچتے ہی پوری پہاڑی اڑانے کی کوشش کرے گا. اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس پہاڑی سے نیچے اتر کر یہاں سے نکل جائیں. اگر تنویر انہیں ہلاک نہ کر دیتا تو اسے کم از کم اس چیکنگ ہیڈ کوارٹر کا مال وقوع تو معلوم کیا جا سکتا تھا. عمران نے کہا سوری عمران واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی. تنویر نے اپنی فطرت کے مطابق کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کر لی. ایسی کوئی بات نہیں تنویر. حالات و واقعات لمحہ بلمحہ بدلتے رہتے ہیں. اس لیے میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کم از کم ایک دروازہ کھلا رکھا جائے. بہرحال اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہاں نیچے اترنے میں تو وقت لگ جائے گا. صفدر نے کہا اب ہم کیپٹن شکیل والی اسکیٹنگ کی ترکیب استعمال کر سکتے ہیں. ویسے بھی نیچے تہہ خانے میں اسکیٹر موجود ہیں. شاید یہ لوگ بھی نیچے جانے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں. عمران نے کہا وہ سب تیزی سے کام میں مصروف ہو گیا. اسکیٹس لے کر وہ سب اڈے سے باہر نکلے. پھر پیروں میں اسکیٹس پہن کر اور ان کی مخصوص چھڑیاں لے کر ایک مناسب جگہ سے انہوں نے اپنا واپسی کا سفر شروع کر دیا. سب سے آگے عمران تھا اور اس کے پیچھے ایک ہی صورت میں باقی ساتھی تھے. اگر انہیں شروع میں ان اسکیٹس کی مدد کی ضرورت نہ ہوتی تو قدرے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا. لیکن اس نے پھر جلدی ہی اپنا راستہ پا لیا. وہ سب بجلی کی اسی تیز رفتاری سے نیچے جا رہے تھے لیکن اچانک عمران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے برف میں غائب ہو گیا ہے اور اس کا جسم فضا میں بلند ہوتا چلا جا رہا ہے. چند لمحوں تک اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن چند لمحوں بعد جب اسے احساس ہوا کہ جس راستے کو اس نے انتخاب کیا تھا وہ پہاڑی کے دامن تک نہ جاتا تھا بلکہ آگے جا کر اچانک ختم ہو گیا تھا. اس لیے اس کا جسم اب فضا میں اڑتا چلا جا رہا تھا اور سرد زوردار طوفان اس کی گرد چنگھاڑ رہا تھا. جس حد تک اس کا جسم سپیڈ کی وجہ سے آگے بڑھتا رہا وہ متوازن رہا لیکن جیسی سپیڈ اور دباؤ میں کمی واقع ہوئی وہ جکڑ لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم فضا میں اس طرح پٹکیاں کھانے لگا جیسے کوئی دھوبی کسی کپڑے کو دھونے کے بعد مسلسل مروڑتا چلا جاتا. وہ فضا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نہ جانے کس طرف اڑا چلا جا رہا تھا. اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ خوفناک طوفان میں کسی حقیر ٹنکے کی طرح اڑتا اور پٹکیاں کھاتا نہ جانے کہاں بڑا چلا جا رہا. اس نے اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کی بھی حد کوشش کی لیکن طوفان اس قدر زوردار تھا کہ اس کی یہ کوشش آخرکار ناکامی میں بدل گئی اور اس کے ذہن اور اس کے احساسات نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. یہ سامنے روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے شاگل نے یکلخت چونک کر کہا اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا میجر کرشن بھی چونک پڑا. یوں لگتا ہے جیسے سرچ لائٹ لگائی گئی ہو. میجر کرشن نے کہا سرچ لائٹ اور پھر ہمیں شدید خطرہ ہے. ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کر دو. شاگل نے تیز لہجے میں کہا خطرہ کیسے سر؟ چیک پوسٹ تو ہماری اپنی ہے. میجر کرشن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر ہیلی کاپٹر کو آہستہ کر دیا. ویسے وہ ابھی پہاڑی سے کافی دور تھے. تمہیں معلوم ہے میری چھٹی اس کیا کہہ رہی ہے کہ یہ لائٹ ہمارے لیے خطرہ ہے. پہلے چیک کرو کہ یہ لائٹ کس قسم کی ہے. شاگل نے ہونٹ نیچے کہا. یس سر. کرشن نے کہا. پھر ہیلی کاپٹر کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتا گیا. ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہ اس اندھیرے میں پہاڑی سے نکلنے والی لائٹ واقعی کسی فکس سرچ لائٹ کی طرف نظر آ رہی تھی لیکن اس کی روشنی سرچ لائٹ کی طرح تیز نہ تھی. یہ روشن آتے شاید یہ اس لیے بنایا گیا لائٹ اس کے اندر سے آ رہی ہے. اچانک میجر کرشن نے کہا روزن
اس سردی میں ہیلی کاپٹر کو معلق کرنے میں یہ کیسے کام کرے گی؟ شاگل نے تیز لہجے میں کہا اور پھر سارے لاتے ہیلی کاپٹر کو تیز کیا، پھر اسے سیدھا کرتے اس نے فضا میں معلق کر دیا۔ سار کیپٹن ٹیک چاند نے آپ سے خود بات کی ہے کہ دشمن ختم ہو چکے ہیں، اب خطرہ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ میجر کرشن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر شاگل کس قسم کے خطرے کی بات کر رہا ہے۔ تم اس شیطان کو نہیں جانتے جس کا نام عمران ہے، وہ ٹیک چاند کے لہجے میں تو ہمارے سامنے تمہارے لہجے میں، میرے سامنے تمہارے لہجے میں اور تمہارے سامنے میرے لہجے میں بات کر سکتا ہے، اور تمہیں یقین نہ آئے تو اسے تم اس بار آزما لینا۔ اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ اس نے ہمیشہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹیک چند اور اس کے ساتھی ختم ہو چکے ہوں اور ہم سے جو ٹیک چند بات کر رہا ہے وہ ٹیک چند کی بجائے عمران خود بھی ہو۔ شاگل نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا، سر اس کی تو تصدیق ہو سکتی ہے، میں ٹیک چند سے اس کا ملٹری کوڈ نمبر پوچھ لیتا ہوں۔ میجر کرشن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ صرف شاگل کی تسلی کے لیے کرانا چاہتا۔ ٹھیک ہے پوچھو، شاگل نے کہا، اور میجر کرشن نے تیزی سے ہیلی کاپٹر میں نصب ٹرانسمیٹر پر چیک پوسٹ 3 کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو میجر کرشن کالنگ۔ میجر کرشن نے کال دینا شروع کر دی۔ یس سر، کیپٹن ٹیک چند اٹینڈنگ یو۔ ٹرانسمیٹر سے ٹیک چند کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن ٹیک چند، اپنا ملٹری کوڈ نمبر بتاؤ۔ میجر کرشن نے کہا، کیوں، کیا بات ہو گئی ہے؟ ٹیک چند کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ دیکھو بات کوئی نہیں، اپنا نمبر بتاؤ، اس سے معلوم ہوتا تو بتائے گا۔ شاگل نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا، نمبر ٹیک چند جلدی بتاؤ، نمبر بتاؤ۔ میجر کرشن نے غصے کی وجہ سے چیختے ہوئے کہا، سوری سر، اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو کھول کر بات کریں، اس طرح اچانک کوڈ پوچھنا زیادتی ہے۔ ٹیک چند نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی ٹیک چند نہیں ہو۔ سر، شاگل کا شک درست ہے، میجر کرشن نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، میں ٹیک چند ہی ہوں، آپ بے شک یہاں کر پوری تصدیق کر لیں۔ دوسری طرف سے ٹیک چند کی آواز سنائی دی، بکواس مت کرو عمران، میں اب سمجھ گیا ہوں کہ یہ تم ہو۔ تم ٹیک چند کے لہجے میں بات کر رہے ہو، میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم جیسا شیطان اتنی آسانی سے کیسے مر سکتا ہے، اور میں اسی کی تصدیق کرنے کے لیے پہاڑی میں باقاعدہ، اگر تم روزن نہ کھولتے تو شاید مجھے اس کا خیال نہ آتا۔ اب میں تمہیں اس پہاڑی کے اندر ہی زندہ دفن کر دوں گا، اوور اینڈ آل۔ شاگل نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، اور میجر کرشن نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ جلدی واپس چلو، جلدی، اب اس پوری پہاڑی کو میزائلوں سے اڑا دینا ہوگا، شاگل نے چیخ کر کہا، اور میجر کرشن نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو آگے لے جا کر موڑا، پھر اسے پوری رفتار سے اڑاتا واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میجر کرشن نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، جہاں عمران ہو وہاں ہر ناممکن چیز ممکن ہے، جہاں سے روشنی نظر نہ آتی ہو یا اس کا رخ اس طرف کو نہ ہوتا، اگر جس طرف سے ہم آ رہے تھے تو ہم پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں جا گرتے۔ ابھی شکر ہے کہ تم نے بتایا تھا کہ میزائل صرف ہیڈ کوارٹر میں فٹ ہے، ورنہ اب تک ہمارا ہیلی کاپٹر بھی میزائل سے اڑ چکا ہوتا، شاگل نے کہا، اور میجر کرشن نے اسباب میں سارے لا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ پھر شاگل کے حکم پر میجر کرشن نے اس پہاڑی کو پوسٹ نمبر 3 واقع 3 ٹارگٹ میں لینا شروع کر دیا۔ پوری پہاڑی ہی اڑائی جائے، اس لیے وہ ایسا ٹارگٹ میں لینا جہاں چیک پوسٹ قائم ہو۔ بہرحال اس چیک پوسٹ کو تباہ ہونا چاہیے، ہر صورت میں اور ہر حالت میں۔ شاگل نے کہا، یس باس، نہ صرف وہ حصہ بلکہ اس کے ارد گرد کا حصہ بھی، تاکہ اگر وہ اس دوران چیک پوسٹ سے نکل گئے ہوں تب بھی بلاسٹنگ کی زد میں آ جائے۔ میجر کرشن نے جواب دیا، اوہ ہو ویری بیڈ، اس کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا تھا کہ وہ تو فوراً نکل گئے ہوں گے وہاں سے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ شاگل نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر پکڑتے ہوئے کہا، پھر اب کیا کریں؟ ہم رکنا چاہیں اور پہلے چیک پوسٹوں کی مدد سے ان کی چیکنگ کر لیں، اگر وہاں ہو تو چیک پوسٹ اڑا دی جائے، اور اگر وہاں نہ ہو تو پھر جہاں ہو وہاں انہیں نشانہ بنایا جائے۔ میجر کرشن نے مشین سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی کرنا ہوگا، وہ شیطان اب تک بیٹھے انتظار نہ کر رہے ہوں گے۔ شاگل نے کہا، فکر نہ کرے سر، صبح ہونے میں صرف 1-2 گھنٹوں کی بات ہے، پھر وہ کہیں بھی نہیں چھپ سکیں گے۔ میجر کرشن نے کہا، وہ اس دوران کسی اور چیک پوسٹ پر قبضہ نہ کر لیں۔ شاگل نے چونک کر ایک خیال کے تحت کہا، نہیں جناب، باقی چیک پوسٹیں وہاں سے بہت دور ہیں، اور سوائے ہیڈ کوارٹر کے کسی بھی ایک پوسٹ پر ہیلی کاپٹر یا میزائل وغیرہ موجود نہیں ہیں، صرف چیکنگ مشینری ہے۔ میجر کرشن نے جواب دیا، اور شاگل کرسی سے اٹھا اور غار میں اس نے بے چینی سے ٹہلنا شروع کر دیا، بار بار گھڑی پر نظریں ڈالتا، پھر ہونٹ بھینچ کر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھک کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سورج کو بھی نہ جانے کیا ہو گیا، نکل ہی نہیں رہا، نان سینس، شاگل نے جھلائی ہوئے لہجے میں کہا، اور میجر کرشن کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے منہ دوسری طرف کر لیا کیونکہ اسے اب شاگل کے مزاج کا کچھ علم ہو چکا تھا۔ پھر شاگل نے اسی طرح ایک لمحہ کر کے وقت گزارا، یہ اس کا دل جانتا تھا۔ بہرحال صبح ہوتی میجر کرشن ٹرانسمیٹر کو آن کیا اور باقی چیک پوسٹ سے عمران اور اس کے ساتھی کی تلاشی کا حکم دے دیا، خود بھی اس نے چیکنگ کی تمام مشینری آن کر دی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ٹرانسمیٹر سے ایک آواز گونجی اور میجر کرشن نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو کیپٹن آتما کالنگ ہیڈ کوارٹر۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، یس میجر کرشن اٹینڈنگ یو۔
مجھے اپنا ملٹری کوڈ نمبر بتاؤ۔ میجر کرشن نے کہا ملٹری کوڈ نمبر S3F31113 دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے اب بات کرو، کیوں کال کیا؟ میجر کرشن نے جواب دیتے کہا جناب کافرستانی سرحد کی طرف سے ہیلی کاپٹر مین پروجیکٹ کی طرف جاتا ہوا چیک کیا گیا۔ ہماری چیک پوسٹ کیونکہ راستے میں پڑتی ہے اس لیے ہم نے اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے بات کی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس ہیلی کاپٹر میں پاور ایجنسی کی مادام ریکھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہے، پرائم منسٹر صاحب کے حکم پر مین پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے جا رہی ہیں۔ ہم نے انہیں نیچے اترنے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ سے بات کر لی جائے۔ ہیلی کاپٹر اب تمہاری چوکی کے پاس برف میں اترا ہوا ہے، جس سے ریکھا نے براہ راست مجھ سے بات کی ہے۔ وہ بے پناہ غصے کا اظہار کر رہی ہے کہ انہیں کیوں روکا گیا ہے۔ آپ جیسے حکم دے۔ دوسری طرف سے کیپٹن آتما نے کہا یہ ریکھا واپس آ گئی ہے۔ اب وہ ملتبہ برتری حاصل کرنے میں پروجیکٹ پر جا رہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے اس کی فریکوینسی پوچھی جائے؟ میں خود اس نان سینس سے بات کرتا ہوں۔ ساتھ بیٹھے ہوئے شاگل نے چیختے ہوئے کہا ہیلو کیپٹن آتما، مادام ریکھا کی ہیلی کاپٹر کی فریکوینسی کیا ہے؟ میں خود ان سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہوں، میجر کرشن نے کہا۔ دوسری طرف سے کیپٹن آتما نے فریکوینسی بتا دی۔ اوکے میری ہدایات کا انتظار کرو ون اینڈ آل، میجر کرشن نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس پر کیپٹن آتما کی بتائیے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو میجر کرشن کالنگ انچارج چیکنگ ہیڈ کوارٹر۔ میجر کرشن نے کال دینا شروع کر دی۔ یس چیف آف پاور ایجنسی مادام ریکھا بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ریکھا کی آواز سنائی دی۔ چیف آف سیکرٹ سروس جناب شاگل سے بات کیجیے۔ میجر کرشن نے کہا ہیلو ریکھا تم کیوں آئی ہو وہاں؟ شاگل نے سر درجے میں بات کرتے ہوئے کہا سنو شاگل، تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اور اس طرح مجھے وہاں چھوڑ کر خود سارا کریڈٹ لینے کے لیے دوڑ پڑے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم انتہائی خود غرض اور کمینے آدمی ہو۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے جا کر بات کی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے تمہیں معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ صدر مملکت نے ہنگامی حالات کی وجہ سے ان کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، ورنہ تم معطل ہو چکے ہوتے۔ بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے اپنی خصوصی اختیارات کے پاور ایجنسی کو دوبارہ بحال کر دیا اور میں اس کی چیف بن چکی ہوں۔ میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے ایجنٹ اپنی ایجنسی میں ٹرانسفر کرا لیے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنی خصوصی اجازت دی ہے کہ میں وادی وارنگ کے مین پروجیکٹ کی اسپیشل سیکورٹی سنبھال لوں۔ تم جانتے ہو کہ مین پروجیکٹ سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے مین پروجیکٹ کے انچارج یہودی سائنسدان ڈاکٹر الفرڈ سے بات کر لی ہے۔ اس نے میرے لیے پروجیکٹ کا ایک حصہ اوپن کر دیا اور اب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جا رہی ہوں۔ چیک پوسٹ نے مجھے روک لیا ہے تاکہ ہیڈ کوارٹر سے اجازت لے لے۔ اب تک پرائم منسٹر صاحب کی کال ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی ہوگی، اس لیے اب میرے رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ دوسری طرف سے ریکھا نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا پرائم منسٹر صاحب کی کوئی کال نہیں آئی، اس لیے تمہیں مین پروجیکٹ پر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جاؤ واپس چلی جاؤ ورنہ تمہارا ہیلی کاپٹر میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے گا۔ شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا پرائم منسٹر صاحب تمہارے ملازم نہیں ہے کہ آج خود تمہیں کال کرتے پھرے؟ اب تمہیں رپورٹ مل چکی ہے، اس لیے تم خود پرائم منسٹر صاحب سے بات کر لو۔ جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو، میں جا رہی ہوں اور اگر میرے ہیلی کاپٹر کو خراش بھی آئی تو تم جانتے ہو کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ الو کی دم سارا پروجیکٹ ختم کرائے گی، وہ پرائم منسٹر بھی اس کا حمایتی ہے۔ ٹھیک ہے میجر کرشن، چیک پوسٹ کو کہہ دو کہ میں جانے دے، شاگل نے کہا اور میجر کرشن نے احکامات دے دیے۔ کیپٹن آتما کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی۔ شاگل کی حالت اس وقت دیکھنے والی ہو رہی تھی کہ وہ صرف نہ چل رہا تھا بلکہ وہ اڑ کر ریکھا تک پہنچنے اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن موڑ دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن پرائم منسٹر کی وجہ سے اسے مجبوراً اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا۔ میجر کرشن نے کیپٹن آتما کو مادام ریکھا کے بارے میں کلیئرنس دے کر ٹرانسلیٹر آف کر دیا۔ ان کو تلاش کرو میجر کرشن، عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرو۔ اصل مسئلہ وہ ہے، ریکھا پر لعنت بھیجو، بیٹھی رہے مین پروجیکٹ میں انتظار کرتی۔ شاگل نے کہا سر چیکنگ ہو رہی ہے، اب کہیں نہ کہیں سے رپورٹ مل جائے گی، میجر کرشن نے کہا اور پھر واقعی کچھ دیر بعد ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔ میجر کرشن نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ کیپٹن سریندر بول رہا ہوں سر، ہماری مشین نے ایک آدمی کو چیک کر لیا، وہ تھرڈ چیک پوسٹ سے کافی دور ایک کھائی میں اونجے منہ پڑا ہوا ہے۔ ایک آواز نے کہا اوہ کہاں ہے کھائی؟ پورا ملے وقوع بتاؤ، میجر کرشن نے کہا۔ دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی۔ مزید لوگوں کو تلاش کرو، وہ بھی قریبی ہوں گے اوور اینڈ آل، میجر کرشن نے کہا۔ پھر اس نے آدمیوں کو کیپٹن سریندر کے بتائے ہوئے محلے وقوع کی چیکنگ کرنے کے لیے کہا۔ اکیلا آدمی اونجے منہ پڑا ہوا ہے، کیا مطلب؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، شاگل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بھی معلوم ہو جائے گا سر، میجر کرشن نے کہا اور اسی لمحے اس کے سامنے موجود مشین کی سکرین پر دھماکے ہونے شروع ہو گئے اور وہ دونوں سکرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چند لمحوں بعد اس پر ایک منظر ابھرا، ہر طرف سفید برف پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ایک کھائی میں واقعی ایک آدمی اونڈے منہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر عام سی فوجی یونیفارم تھا اور اس میں برف میں پھسلنے والے سیکٹرس وہ موجود تھے، وہ بے حس و حرکت میں پڑا ہوا تھا۔ یہ عمران ہے، اس کا قد و قامت اس سے ملتا نہیں ہے لیکن یہ اس کا ساتھی ہے۔ اس کے پیروں میں سیکٹرس بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے
اسکیٹس کے ذریعے پہاڑی سے اترنے کی کوشش کی ہے؟ شاگل نے کہا یس سر، اور اندھیرے میں یقیناً صحیح ٹریک کا انہیں پتہ نہ چل سکا ہوگا، اس لیے یہ نیچے جا گرے اور شاید طوفان کی وجہ سے یہ شخص اتنی دور آ گرا ہے۔ میجر کرشن نے کہا اتنی دیر تک اس کا وہاں پڑے رہنے سے ظاہر ہے کہ یہ مر چکا ہے، ورنہ اب تک اسے ہوش آتا، لیکن باقی لوگ کہاں ہیں؟ شاگل نے کہا سارے لوگوں کو اپنے طور پر تلاش کر رہے ہیں اور چیکنگ کی جا رہی ہے۔ اب آپ کے سامنے آنے سے تو یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ چیک پوسٹ نمبر 3 خالی ہے، اس لیے کیوں نہ ہم اپنے 2 آدمی وہاں بھیج دیں، پھر ان کا سراغ جلد مل جائے گا۔ میجر کرشن نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، مجھے لوگ چاہیے، جس طرح بھی کرو انہیں تلاش کرو۔ شاگل نے کہا اور میجر کرشن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبا دیا اور ہیڈ کوارٹر کے دوسرے پورشن میں موجود اپنے آدمی کو ہدایات دینے میں مصروف ہو